اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو اور باتیں حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مناسبت سے ہو رہی ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے والی گفتگو میں چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ ان میں سے کچھ باتیں یہ تھیں کہ پروردگار عالم کے نزدیک بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے اور بڑے مرتبے حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ اور اس سے پہلی والی گفتگو میں ہم نے ہجرت کے حوالے سے بھی چند ایک باتیں عرض کی۔ آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد ہوا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں پر ظلم ہوا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ان کے لیے دنیا میں بھی بڑا مقام ہے اور بڑی جگہ ہے، اور آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ ناظرین کرام، ہجرت کا مطلب صرف گھر بار، مال و دولت، عزیز و اقارب کو چھوڑنا نہیں ہے، کہ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر بار کو اور تمام چیزوں کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے یا دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے انسان اپنے گھر بار کو اور اپنے شہر کو چھوڑے، یہ اہم ہے۔ یعنی ہجرت میں بھی اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور خلوص پایا جاتا ہے تو ایسی ہجرت جو ہے وہ قابل تعریف ہے اور قابل مدح و ثنا ہے۔ یعنی ہجرت میں بھی رضائے الہی نظر میں رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہجرت کا ثواب بہت عظیم ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہجرت کا ثواب بیان کیا ہے، اور ہجرت کے بارے میں پروردگار عالم نے کبھی نرم لہجہ اختیار کیا ہے اور کبھی ملامت بھرا لہجہ اختیار کیا ہے۔ یعنی دونوں طرح سے پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کے لیے ہجرت کا راستہ بیان کیا ہے۔ یہ جو ہجرت ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہجرت ہے ہجرت مکانی یا کہیں ہجرت ظاہری۔ ہجرت مکانی یا ہجرت ظاہری میں انسان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ایک بستی سے دوسری بستی جاتا ہے، یہ ہجرت مکانی کہلاتی ہے، یہ ہجرت ظاہری کہلاتی ہے۔ ایک ہجرت ہوتی ہے ہجرت باطنی یا ہجرت معنوی۔ ہجرت معنوی یا ہجرت باطنی اس ہجرت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان ظاہری طور پر تو کہیں نہیں جاتا ہے، لیکن باطنی طور پر، معنوی طور پر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کی سیر کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم ہجرت معنوی اور ہجرت باطنی کو مثال دیں تو ظلمت سے نور کی طرف جانا، ظلم سے عدل کی طرف جانا، معصیت اور گناہ سے اطاعت و فرما برداری کی طرف جانا، یہ ہجرت کہلاتی ہے ہجرت معنوی۔ ناظرین عزیز، چونکہ ہماری گفتگو اور باتیں حضرت فاطمہ معصومہ قم بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے ہو رہی ہے، اس سے پہلی گفتگو میں بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ جس وقت 200 ہجری میں مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان بلوا لیا تو
نقل ہوا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے لیے خط لکھا، اور جس وقت شہزادی کے پاس خط پہنچا تو شہزادی نے سامان سفر باندھنا شروع کیا اور اپنے عزیز و اقارب اور قریبی رشتہ داروں کو ساتھ میں لیا، اور بی بی نے مدینے سے خراسان کے لیے سفر شروع کیا۔ ناظرین عزیز، معصومہ علیہ السلام کے اس سفر میں جو آپ نے ہجرت کی ہے اس میں اگر غور کیا جائے تو چند باتیں سامنے آتی ہیں۔ آئیے ان باتوں پر نظر کرتے ہیں۔ معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے جو سفر اختیار کیا اور اس سفر کے لیے جن راستوں کا انتخاب کیا وہ راستے بہت اہمیت کا حامل ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کو ان راستوں سے بلایا گیا کہ جن راستوں میں امام علیہ السلام کے اہل بیت کے چاہنے والے نہ رہتے ہوں۔ اب جب معصومہ نے سفر اختیار کیا، توجہ کریں ناظرین عزیز، جب معصومہ سلام اللہ علیہا نے سفر اختیار کیا تو معصومہ نے خصوصی طور پر ان راستوں کا انتخاب کیا کہ جن راستوں پر اہل بیت کے چاہنے والے رہتے تھے، محبان اہل بیت علیہ السلام رہتے تھے۔ دیکھیں، امام رضا علیہ السلام کو ان راستوں سے کہ جس پر آپ کے چاہنے والے نہیں رہتے اس لیے بلایا گیا تاکہ امام علیہ السلام کی محبت میں لوگ کھڑے نہ ہو جائیں، اور امام علیہ السلام کو جو خراسان میں بلایا گیا ہے وہ امام کی محبت میں نہیں بلایا گیا ہے۔ مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام کو جو خراسان بلوایا وہ اس لیے بلوایا تاکہ امام علیہ السلام کے تمام کاموں پر نزدیک سے نظر رکھے۔ اب امام رضا علیہ السلام کے خط کے بعد جب معصومہ سلام اللہ علیہا نے سفر اختیار کیا تو ان راستوں کا اختیار کیا کہ جس پہ اہل بیت کے چاہنے والے رہا کرتے تھے، جہاں پہ محبان اہل بیت علیہ السلام رہتے تھے۔ اب اس میں جو معصومہ سفر کے لیے راستہ انتخاب کر رہی ہیں، اس کے ذریعے معصومہ سلام اللہ علیہا کی فکر اور آپ کی تدبیر اور آپ کی بصیرت اور آپ کی دقت نظری کو سمجھا جا سکتا ہے کہ بی بی کی آگاہی کس مقام پر ہے۔ بی بی نے ان راستوں کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ لوگوں تک جو اصل دینی فرہنگ ہے، جو اصل دین ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور دین کی تبلیغ کر سکیں۔ لہذا معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان راستوں کا انتخاب کیا، اور اس راستے کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا تاکہ لوگوں کو امام کے بارے میں آگاہی دی جا سکے۔ اور اسی طرح سے اس سفر میں آنے والے حالات اور آنے والی مشکلات اور آنے والی سختیوں کے بعد معصومہ سلام اللہ علیہا نے اب جو اپنے خراسان کے ارادے کو بدلا ہے وہ ایک ایسی جگہ سے بدلا ہے کہ جس جگہ پر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے موجود ہیں اور مامون عباسی کے سخت مخالف لوگ موجود ہیں۔ یعنی معصومہ نے حالات کے پیش نظر قم کا انتخاب کیا ہے، اور قم اہل بیت کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ معصومہ نے یہ جو مدینے سے ہجرت کی ہے اور یہ جو مدینے سے خراسان کا سفر کیا ہے، اس سفر کے اختیار کرنے کی چند وجوہات اور چند علتیں بیان ہوئی ہیں جو بہت زیادہ معروف ہیں۔ ان میں سے بی بی نے مدینے سے جو سفر کیا ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی ملاقات کے لیے سفر کیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلاتے چلیں کہ معصومہ کی جو یہ ملاقات ہے یہ محض ایک عام ملاقات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بھائی سے بہن کی ملاقات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر چونکہ امام علیہ السلام ولی خدا ہیں، بی بی کی یہ ملاقات معنوی اور بہت سارے اعلیٰ مقاصد کے تحت ہے۔ لہٰذا اس سفر کو فقط اور فقط صرف اور صرف ایک عام ملاقات تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس ملاقات میں بھی، اس دیدار میں بھی جو باتیں نظر میں تھیں وہ بہت اہم چیزیں تھیں، اور بی بی نے اسی لیے مدینے سے خراسان کا سفر اختیار کیا۔ اور بی بی نے اس سفر میں جیسے جیسے موقع ملا تبلیغ دین انجام دی اور ولی خدا کا تعارف کرایا، لیکن آخر میں حالات اتنے ناگوار ہو گئے اور اتنی مشکلات آ گئیں، اس سفر کو قم کی طرف موڑنا پڑا اور حالات کی وجہ سے بی بی قم چلی گئی۔ اور
میں جانے کے بعد بھی آپ نے تبلیغ دین انجام دی ہے اور بہت ساری دینی خدمات انجام دی ہیں. انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ہم حسب توفیق اس سلسلے میں چند گزارشات اور چند ایک باتیں لے کر حاضر ہوں گے. ہماری دعا ہے پروردگار ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.